ڈی اے خان کے لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہے. دیکھیں, ہماری طاقت آپ لوگ ہیں. ہم نے سیاست آپ لوگوں کے لیے کی ہے. ہمارے اوپر جو مشکلات آئیں اپنے ایک اصولی موقف کی طرف سے آئیں, ایک اصولی موقف کی وجہ سے آئیں. ہم بے غیرت نہیں ہیں. پریس کانفرنس ہم بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں کیونکہ ہم ڈی اے خان کے نمائندے ہیں. کل کو ہم اگر کہیں جاتے ہیں باہر تو ہماری پہچان بطور ڈیراوال ہے. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ہم میدان میں تھے, ہم میدان میں ہیں, ہم میدان میں رہیں گے. عمران خان کے ساتھ ہم غیرت پہ کھڑے ہیں, ہم اصول پہ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور میرا سب کے لیے میسج ہے, ڈیرے کے لوگوں کے لیے بھی, پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی. حالات جتنے بھی مشکل ہوں, حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. حالات اگر آپ کے اچھے ہیں تو شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے دیکھا کریں کہ یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر حالات کبھی خراب ہیں تو شیشے میں یہ اپنی شکل دیکھ کے یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ کبھی ہمیشہ خراب نہیں رہیں گے. منظر عام پہ ہی ہیں. مطلب ابھی تو وہ جس طرح ہے نا کہ کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ باقی کینڈیڈیٹس ڈی اے خان کے لوگوں پہ خرچہ مرچہ کر لیں, تھوڑا سا اس والی بات ہے. ان کے جو پیسے شیسے ہیں بوریوں کو تھوڑی سی ہوا شوا لگ جائے, اور انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہماری پراپر جو کمپین ہے کارنر میٹنگز کی یا جلسے وغیرہ کی, زیادہ تر تو ہمارا جو ڈیجیٹل وہ ہے وہ کارروائی تو ہماری شروع ہے. ساتھ آرگنائزیشنل ایشوز کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا بینک ہے الحمدللہ وہ کافی ڈیجیٹلائز ہے. اس کے اندر ہمارے یو سی لیول کے اوپر ورکرز کی ٹیمیں وغیرہ وہ سارا کچھ ایکٹیویٹ ہے. تو ایک جو پراپر کمپین کا وہ ہے وہ نیکسٹ فیو ڈیز میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے 3 حلقوں پہ داخلے ہیں, NA44, PK113 اور PK112, یعنی سٹی 1 اور سٹی 2 اور NA کا حلقہ. کمپین نہیں کرنے دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, پھانسی تو نہیں دیں گے نا. ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا حق ہے. اور پہلے بھی علی امین کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ 100 سے اوپر کیسز جو ہیں وہ بنا چکے ہیں لوگ, اور سارے فیک کیسز ہیں. اس میں میجارٹی کیسز جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں, کواش بھی ہو گئی ہیں, FIR ہیں, اور اس کے اندر مطلب ایون سرزنش بھی ہوئی ہے پولیس کی کہ یار یہ کس طرح آپ لوگوں نے مذاق شروع کیا. جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ انور زیب خان ایک شریف آدمی, مطلب اس ایج میں اس کے اوپر آوارہ گردی کی FIR ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی تیرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. یہ اتنے بڑے بڑے نام چلے گئے, سینٹر میں چلے گئے, جی وہ فلانا چلا گیا تو فلانا چلا گیا تو اسد عمر چلا گیا تو یہ چلا گیا وہ چلا گیا. کوئی فرق پڑا؟ اسلام آباد کا میرے خیال میں کل سروے آیا ہے, PTI 60% پلس ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, آغاز چلا گیا وہ پہلے جی خٹک صاحب کے پاس چلا گیا, پھر جب اس کو پتہ چلا کہ جی خٹک صاحب کی تو داد نہیں کر رہی ہے تو لوٹا لوٹا کے نعرے لگتے ہیں. ابھی شاید اس نے مولانا صاحب کے ساتھ الحاق کر لیا ہے. اسی طرح ٹانک سے جس نے اعلان کیا تھا ان کے ساتھ وہ TLP میں شامل ہو گیا ہے. احتشام ابھی تک جو ہے وہ ٹکٹ نہ لے کے آزاد لڑنے کے چکروں میں ہے. تو یہ ان انڈیویجولز کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. PTI کی پاپولیرٹی, اگین جس طرح میں نے کہا کہ PTI کی پاپولیرٹی یا PTI کی آئیڈینٹی عمران خان ہے. عمران خان کو کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑا, تو ہمارے لوکلی بھی کسی کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیڈیالوجی کا ووٹ ہے, ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے, کیونکہ اس نے وہ شعور دیا, اس نے وہ میسج دیا. میں اگر آج ہوں اور اگر مجھے 4 یا 6 یا 10 لوگ سنتے ہیں, وہ اس لیے سنتے ہیں کہ they see in me a relaying device of عمران خان's message. میں اگر آج آزاد کہہ دوں نا کہ جی میں PTI کے ساتھ نہیں اور میں آزاد الیکشن لڑتا ہوں, شاید میں کونسلر بھی نہ بن سکوں. ابھی کل خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک قانون کی کیبنٹ نے اپروول دی ہے جس کے مطابق وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں. بھائی یہ کس دنیا کا قانون ہے؟ کیا ہم کوئی افریقن بنانا ریپبلک بن گئے ہیں؟ تقریباً بن تو ہم گئے ہی ہیں. میں تو اس کو معذرت کے ساتھ کہ کسی کو برا لگے کدو ریپبلک ہی کہوں گا جو اس وقت اس ملک کے اندر حالت شروع ہے. اور انصاف کے جو سب سے بڑے ادارے ہیں وہ مردوں کو انصاف دلانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کا کیس سن لیا جائے, لیکن جو زندہ ہیں ہزاروں لاکھوں کیسز ان کے پاس پینڈنگ ہیں, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ ختم کرنا اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے. وہ جی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, وہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں بھائی. اگر توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو جیلوں کے دروازے بھی کھول دو. جس نے بھی قتل کیے ہوئے ہیں, جو بھی دہشت گرد جیل کے اندر ہے, وہ بھی توبہ کرتا ہے, پھر اس کو بھی باہر چھوڑ دو. تو یہ دوہرا معیار اور یہ ایک فسطائیت, سادہ الفاظ میں فیشزم جس کو ہم کہتے ہیں, فیشزم کا جو ایک یہ شروع ہے ایک
ان اینڈنگ اسپیل، اس کو ختم ہونا چاہیے. الیکشن کا جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے اندر 62-63 کی کوالیفیکیشن، آئین کے 62-63 کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن اس کی کرائٹیریا ہے. جب تک کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے، مطلب سزا یافتہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کو آپ الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے، ایون اگر وہ جیل میں ہو، ایون اگر وہ اس حد تک مفرور ہو گیا ہو کہ اس کے مطلب جائیداد کھرک ہو جائے، XYZ جو بھی اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں. اور علی امین تو پروٹیکٹیو بیل میں تھا ہائی کورٹ کی، جو کہ ریکارڈ پہ ہے. ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سے جب رائے مانگی گئی RO صاحب نے، تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ بندہ ایبسکانڈر نہیں ہے اور اس کو ہائی کورٹ نے بیل دی ہوئی ہے. تو RO صاحب کی مجبوریاں، شاید واٹس ایپ پہ ان کو کوئی آرڈر آ گیا ہوگا کہ بھائی بس تو گڑز مار، انہوں نے گڑز مار دیا، لیکن انشاءاللہ وہ فیصلہ ان کا اٹھ جائے گا. دوسری بات یہ دیکھیں، کمپین ایج از جسٹ اے نمبر، اور الحمدللہ میجر صاحب کے 3 مشٹنڈے بیٹے ہیں، تو کمپین ہم کریں گے.